نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 27 سے 34 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ذکر چل رہا ہے اصحاب الیمین والوں کا، یعنی وہ لوگ جن کو قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے لیے جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی اس کی جھلک اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ یاد رکھنا بزرگان دین، تابعین، عظیم لوگ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ سابقون میں تو ہم شمار نہیں ہوئے، ان میں تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن یا اللہ اصحاب الیمین میں ہمیں شمار فرما لے۔ اگر ان میں ہم نے اپنے آپ کو شمار نہ کروایا تو پھر آگے تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ پھر وہ اصحاب الشمال ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ یا اللہ اصحاب الیمین والوں میں شامل فرما دے، ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ جی تو وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو میرا اور آپ کے لیے تو میرے بھائی ہر وقت اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی انسان فکر کرتا ہے اللہ اس کو وجود دیتا ہے، اور جس چیز سے انسان بے فکر ہوتا ہے وہ انسان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں اور آپ اپنی ضروریات زندگی کی فکر کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگرچہ فکر کے مطابق تو نہیں، فکر تو ہماری اللہ خیر فرمائے دنیا کی چیزوں میں بہت اونچی ہے، بہت اونچی، لیکن ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت ہے، لیکن ہماری سوچ کے مطابق ذرہ ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ ذرہ۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے بس یار کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں۔ کیوں؟ کہ فکر بہت اونچی ہے، چیزوں کی بہت لمبی فہرست ہے اور اونچے درجے کی، لیکن ظاہری بات ہے ہماری فکر پر ہی تو فیصلہ نہیں نہ ہو سکتا مکمل، لیکن اس فکر کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، سارے بولو۔ تو اسی طرح آخرت کی فکر کریں گے تو کچھ ملے گا، لیکن ہماری آخرت میں کے بارے میں اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کی دنیا کے بارے میں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہماری فکر ہے اس طرح کی ہمیں آخرت کے بارے میں بولو فکر۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ اپنی ذات پر دنیاوی مسائل پر خرچ کر دیتی، لیکن آخرت کے اعتبار سے کسی بھی دینی کام پر اللہ کے راستے میں آپ بتاؤ نکالتے ہوئے کتنا دل مچلتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ نہ کرتے کہیں مشکل سے نکال پاتے، وہ بھی نہ کرتے، کیا کرتے سارے بولو؟ دل کرتا یار نہ دوں نہ دوں نہ دوں، وہ آخر کسی نہ کسی درجے میں نکل ہی جاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ آخرت کی فکر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے اوپر ہزاروں خرچ کرتے ہیں تو کم از کم اس کے مطابق آدھا تو خرچ ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہاں جی،
تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصحاب الیمین، فرمایا کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ما اصحاب الیمین، ان کی بھی کیا شان ہوگی۔ ظاہری بات اب پاس ہو جائے تو اگرچہ پوزیشن تو نہیں لی لیکن رسوائی سے تو بچ گیا نا، بچ گیا نہیں بچ گیا بولو بھائی، دوبارہ جی وہ امتحان دینے سے تو کیا ہو گیا، بچ گیا، دوبارہ ٹائم لگانے سے تو کیا ہو گیا، بچ گیا۔ وہ کہتے ہیں یار پاس تو ہو گیا ہوں نا، وہ کہتے ہیں ہاں پاس تو ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے پھر۔ تو اس لیے یہ تو وہ لوگ ہوں گے بہرحال کہ جو کیا ہوں گے بولو بھائی، پاس ہوں گے، تو اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہوگا، پہلی نعمت فی صدر مخضود، ان کے لیے بیریوں کے باغ ہوں گے جن پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ صدر کس کو کہتے بولو بھائی، بیری کو، سدرۃ المنتہا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، اور آپ نے بھی دیکھو گا دنیا کے اندر بھی یہ کثرت سے بیر کھایا جاتا ہے، کثرت سے۔ آج کل بھی دیکھ لو ریڈیو بھری ہوئی ہوتی ہے کس کی بولو بھائی، لیکن یہ وہ بیر نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے۔ جنت کا بیر پھر کیا بیر ہوگا، لیکن یہاں کی بیری کے درخت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں تکلیف والی چیز نہیں ہوگی، اس لیے آپ بے دھڑک ہو کر اتار کر کھائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، تہ برتہ کیلے ہوں گے، کیلا بھی بہت بہترین چیز ہے، لیکن پھر جنت کا کیلا، اور بعض علاقوں میں تو بطور یہ غذا کھایا جاتا ہے، ہم تو بطور لذت کے کھاتے ہیں، غذا کے بولو نہیں کھاتے۔ غذا کے کیا کھاتے بولو، روٹی، اور لذت کے کیا ہوتا بولو، کہتے یار 2-4 کیلے ہی کھا لیتے، لیکن یہ بھوک کے طور پہ نہیں کھاتے ہم، یہ ذہن میں رکھیں، ویسے بھوک لگی ہو تو اور کچھ نہ ملے تو کھا لیتے ہیں، لیکن کیلے کے ساتھ ہی روٹی آج چھوڑ دیتے ہیں بولو بھائی، بھوک لگی ہو آپ نے 2-4 کیلے کھا لے، روٹی چھوڑ دیں گے، روٹی مل جا کہنے لیا یار روٹی، وہ کیلے تو میں ویسے ہی کھا رہا تھی، ہاں جی وہ ساتھ ہی مکر جائے، وہ تو میں ویسے ہی کھا رہا تھی، تو میں چیک کر رہی تھی میٹھے ہے نہیں ہے، روٹی لے آؤ، تو بتاؤ یہ بطور غذا تو نہ ہوا، بطور کیا ہوا سارے بولو، لذت۔ اور روٹی پڑی ہو ساتھ کیلا پڑا ہو تو آپ جانتے اس کی آخر میں باری آتی ہے، کیا آتی ہے بولو بھائی، اس لیے میں نے عرض کیا یہ بطور غذا کے ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بطور لذت کے ہوتا ہے، ہاں جی۔ باقی وہ تو پھر نہ ہونے سے کچھ ہونا کیا ہے، نہ روٹی ہو تو پھر ہم کیلا کھا کے بھی کہتے ہیں الحمدللہ، چلو کھانا کھا ہی لے، کچھ تو کھا لیا ہے، اس کو کہتے ہیں کچھ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، دوسری نعمت ان کو جو ملے گی وہاں، فرمایا کہ وہ کیلے ہوں گے جو تہ بر ہے، اور وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، ان کے لیے سایہ ہوگا بہترین، کیونکہ وہاں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ بہترین گھوڑا، اس پر بہترین سوار اگر 100 سال تک بھی بھگاتا رہے تو اس کا سایہ بولو ختم نہیں ہوگا۔ تو 500 سال کے مختلف روایت میں بہرحال اس کا ذکر آتا ہے، اس لیے یہاں بہرحال یہ فرمایا کہ بہت لمبے چوڑے سائے ہوں گے، اور وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ہوگا، یعنی پانی کی نہریں ہوں گی۔ دنیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں جو بہتا ہوا پانی وہی پاک ہوتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے بولو بھائی، کھڑا پانی اس کے بارے میں تو بہرحال انسان سوچ میں پڑ ہی جاتا ہے کہ اس کو پیوں یا نہ پیوں، لیکن جو پانی چل رہا ہوتا ہے وہ صاف اور شفاف بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے وہاں پانی ہوگا، اور وفاکہۃ کثیرہ، اس میں باقی سارے پھل آ گئے، اور بہت سے پھل بھی ہوں گے، میوے ہوں گے، اور لا مقطوعہ، کبھی ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا، ولا ممنوعہ، اور کبھی روک ٹوک نہیں ہوگا۔ یہاں تو میرے بھائی روک ٹوک کرنے والے حکیم ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی اب یہ چیز نہ کھا تیرے لیے فائدہ مند، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وفرش مرفوعہ، وہاں اونچی نشستوں پہ یہ لوگ کیا ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، بہترین فرش ہوں گے، ہاں جی ان کے لیے تو بہترین بہرحال رہنے کی کیا ہوگی، جگہ ہوگی، لیکن پہلے والے لوگوں سے بہت نیچے طبقے میں ہی ہوں گے، بہت نیچے طبقے میں۔ اس لیے یاد رکھنا وہاں بھی طبقے ہوں گے، جس طرح یہاں اللہ نے ایک طبقات بنائے ہیں لوگوں کی مختلف اعتبار سے، نیچے والا ہمیشہ یہاں تمنا کرتا کرتا اوپر تک پہنچنے میں کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، زندگی کیا ہو جاتی ہے بولو، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ غم وہ ساتھ لے جاتا ہے، وہ کبھی اونچے والا جو اللہ نے تقسیم کی ہے، نیچے والا کبھی اس پہ پہنچ
نہیں سکتا، نہیں سکتا. ہاں جی، اس بیچارے کی تمنا ہی رہ جاتی، جس طرح ہمارے اقبال صاحب کی چٹے ہونے تمنا ہے. ہاں جی، تو بہرحال اے انسان جتنی کوشش کر لے، یہ جو رب نے تقسیم کر دی ہے وہ کیا کر دی ہے بولو بھائی؟ کر دی ہے. جس طرح بعض لوگوں کی مالدار بننے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے قبر میں چلے آتے ہیں تو وہ اسی حسرت کو ساتھ لے جاتے. تو میرے بھائی، اگر یہاں آخرت کی محنت نہیں نہ کریں گے تو وہاں بھی یہ حسرت پھر اتنی لمبی ہوگی جو کبھی ختم. ہاں جی، وہ تبلیغ والے بیان کرتے ہیں نا جی کہ اوپر والا کروٹ لے گا تو نیچے والے کو خوشبو بڑی بہترین آئے گی، تو وہ سوچے گا یار یہ کہاں سے آئی ہے. تو اس کو بتایا جائے گا بھائی تیرے سے اوپر والے نے کروٹ لی ہے، سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. تو کہے گا یار اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا. تو بتاؤ، ایک مرتبہ سبحان اللہ جس کی زیادہ ہوگی اس کو اس سے اوپر اتنا درجہ ملے گا کہ اس بیچارے کو حسرت ہی رہ جائے گی. تو جس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کہیں درجے زیادہ ہوگی وہ کتنا بلند ہوگا. تو یہ جو نیچے والا ہوگا وہاں سوچے گا تو دوبارہ نہ واپس آ سکتا ہے نہ اس درجے کو پا سکتا ہے. تو اس لیے سوچو یہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ آخرت کے بڑا درجہ پانے کے لیے بڑی محنت چاہیے. کیا چاہیے بولو بھائی؟ ہاں. یا ہم کیا دیتے چلو یار اور نہیں جنت مل ہی جائے گی نا، تو بھائی تیرا صبر وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی تو کون سا کنگلا، کچھ نہ کچھ تو ملا ہوا، اسی پر صبر تو کرنا. کہتا نہیں یار مزہ نہیں آ رہا زندگی، نہیں یار کچھ کرنا چاہیے. تو بندہ پوچھے یہ تھوڑی سی زندگی میں تو اتنی تمنا کر کے بیٹھا اور پریشان حال ہے، اس تھوڑے پر تو اسے صبر ہو نہیں رہا کہ جس کے بارے میں پکی بات ہے تو نے مرنا اور ختم، اور ساری تو نے ادھر ہی چھوڑ کے جانی. اور آج مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان میں سن رہا تھا، وہ بھی یہی فرما رہے کہتے آج مولانا طارق جمیل فلاں گاؤں میں جاؤں تو لوگ بھاگ کے آتے. فرما وہی بات ہے، مر گیا طارق جمیل تو کہتے آئے گی طارق جمیل کی چارپائی آ گئی، طارق جمیل کو نہیں کہے گا، میت آ گئی. ہاں جی، وہ سارے کھاتے ختم، وہ سارے پروٹوکول ختم، وہ سارے منصب ختم. کوئی نہیں کہتا تاجر ہے، جوندین کہتے ہیں تاجر ہے، مولوی ہے، پیر ہے، ہاں جی شاہ صاحب فلانا. اس کے بعد میت ہو جاتی، سارے بولو کیا ہو جاتی ہے؟ میت ہو جاتی. اب گھر داخل کہتے ابا آ گیا، بیوی کہتی شور آ گیا. اس وقت وہ شور نہیں کہے گی کیا آ گئی؟ میت آ گئی. بچے ابا نہیں کہیں گے کیا آ گئی بولو بھائی؟ میت آ گئی. لوگ امام مسجد نہیں کہیں گے کیا آ گئی بولو بھائی؟ میت آ گئی. تو آپ دیکھ لو یک لخت سارے منصب ختم ہو جاتے. کوئی فقیر ہے تو یہ نہیں کہیں گے فقیر آ گیا، وہ بھی میت ہی ہے، وہ بھی جنازہ ہی ہے، وہ بھی چارپائی ہے. یہ میرے بھائی جب تک روح جسم ہے اس وقت یہ طبقات کی تفریق ہے. روح نکل گیا تو یہ تفریق کیا ہو جائے گی بولو بھائی؟ لیکن جس نے محنت کی ہوگی وہ خوشحال ہوگا، اور جس بیچارے نے یہیں سارا کچھ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کی ہوگی وہ یہیں کا یہی رہ جائے گا، آخرت کے اندر وہ اکیلا ہی جائے گا. ہاں اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے جو ساتھ چپکے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جتنے دنیا بنانے کی فکر ہے نا، کم از کم اتنی فکر ہمیں آخرت کی نصیب ہو جائے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات لا إله إلا الله محمد رسول الله.